حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے شاسیپورم میں ہائیڈرا اور GHMC نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے چبوتروں اور دیگر عوامی مقامات پر کیے گئے ناجائز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے بھاری مشینری خصوصاً بلڈوزرز کا استعمال کیا گیا، جبکہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس عہدیدار تعینات کیے گئے تھے۔ یہ کارروائی حیدرآباد کے جھیلوں کے اطراف بفر زونز، چبوتروں اور نالوں پر کیے گئے غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہائیڈرا کے مطابق جھیلوں اور ان کے بفر زونز میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی تعمیرات سے قدرتی وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے اور علاقے میں سیلاب اور دیگر مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ناجائز تعمیرات کو ہٹانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جھیلوں کی بقا اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ سائبرآباد SOT نے ہفتے کو 22 ٹن PDS چاول کو ضبط کیا جب اسے کرناٹک لے جایا جا رہا تھا۔ ایک اطلاع پر اسپیشل آپریشن ٹیم نے راجندر نگر میں چاول کے تھیلوں سے لدے ایک ٹرک کو روکا۔ پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ غریب لوگوں سے چاول جمع کر کے کرناٹک اسمگل کر رہے تھے، جہاں اسے زیادہ قیمت پر فروخت کیا جاتا تھا۔ میٹپلی کی سابق MLA کومی ریڈی جیوتی دیوی کا جمعہ کی رات خرابی صحت کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جیوتی دیوی جنہیں ایک ہفتہ قبل صحت کی خرابی کی وجہ سے بنگلور کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جنہوں نے علاج کے دوران آخری سانس لی، وہ 70 سال کی تھیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق رکن اسمبلی کومی ریڈی راملو کی اہلیہ تھی۔ جیوتی دیوی نے راملو کی حوصلہ افزائی کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 1994 میں میٹپلی منڈل کے وینکٹراؤ پیٹ سے MPTC کے طور پر منتخب ہوئی۔ بعد ازاں 1998 میں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا اور BJP امیدوار وینکٹ رمنا ریڈی کو شکست دے کر کامیاب ہوئی۔ وہ 17 ماہ تک MLA رہیں۔ آل انڈیا مہیلا MLAs ایسوسی ایشن کی لیڈر ہونے پر انہوں نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے لیے سخت جدوجہد کی۔ پاکستان کے شمال مغربی بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس زوردار بم دھماکے میں 20 لوگوں کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق یہ دھماکہ ریلوے اسٹیشن کے بکنگ کاؤنٹر میں ٹرین کے پلیٹ فارم پر پہنچنے سے ٹھیک قبل ہوا ہے۔ اسٹیشن پر ہمیشہ کی طرح ہی بھیڑ بھاڑ ہونے کے چلتے بڑی تعداد میں لوگوں کے جانی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس اور راحت و بچاؤ ٹیم دھماکے کے موقع پر پہنچ چکی ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اضافی ڈاکٹروں اور معاون ملازمین کو فوری طور پر بلا لیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ کس نے اور کیوں کیا، اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فی الحال اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ دھماکے کے وقت ریلوے اسٹیشن پر ایک پیسنجر ٹرین کو گزرنا تھا، اسی وجہ سے وہاں کافی بھیڑ تھی۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر زبردست افراتفری مچ گئی ہے۔ وہاں موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ جانکاری کے مطابق جب جعفر ایکسپریس بھنڈی کی طرف جا رہی تھی، اسی وقت یہ زوردار دھماکہ ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے چلاپلی وینکٹ ریڈی نگر میں 1 نومبر کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص کین سے کار میں پیٹرول ڈال رہا تھا کہ اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کار کے قریب کھیل رہی مہیشوری نامی 6 سالہ لڑکی اور جوتا نامی 4 سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں کو فوری طور پر عثمانیہ اور گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مہیشوری کی گاندھی اسپتال میں علاج کے دوران موت واقع ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گھر کے مالی کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی اور دوسری بچی شدید جھلس گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹیٹ کی فیس میں نمایاں کمی کر دی ہے، جس سے امیدواروں کو مالی بوجھ کم ہوگا۔ ٹیٹ کے ایک پیپر 1 یا پیپر 2 میں شرکت کرنے والے امیدواروں سے اب صرف 750 روپے فیس وصول کی جائے گی، جبکہ پہلے یہ فیس 1000 روپے تھی۔ اسی طرح دونوں پیپرز پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیے فیس کو 2000 روپے سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا ہے، جس سے امیدواروں کو بڑی سہولت ملے گی۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ حالیہ ٹیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کو اگلے امتحان کے لیے فیس کی ادائیگی سے مستثنی رکھا جائے گا۔
जिससे कामयाब उम्मीदवारों के लिए एक हौसला अफजा कदम तस्वुर किया जा रहा है। जुमेरात की रात 11 बजे से टेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इंतकाल का अमल शुरू हुआ है। हालांकि 5 नवंबर से दरख्वास्तों की कबूलियत का ऐलान किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से दरख्वास्तों के इंतकाल में कुछ ताख़ीर हुई है। अब तमाम उम्मीदवारों को ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देने की सहूलत फराहम कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि फीस में इस कमी से ज़्यादा अहल उम्मीदवार असातिज़ा के इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। यहाँ की घुटन वाली हवा से लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। हफ्ते के रोज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे इंतहाई खराब जुमरे में समझा जाता है। दारुल हुकूमत दिल्ली में हफ्ते की मरकजी आलूदगी और कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली के 4 इलाकों में AQI की सतह 400 से ऊपर है, जिसमें बवाना में 412, न्यू मोतीबाग में 410, रोहिणी में 407 और विवेक विहार में 403 रिकॉर्ड किया गया है।